ہمارے ساتھ رہ کر، ہمارے پاس بیٹھ کر، ہمارے حال لے کر کے دوسروں تک ہماری خبریں پہنچانا کہ ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں، کس زندگی میں جی رہے ہیں، ہم کس کشمکش میں جی رہے ہیں. ہماری لاچاری کو دیکھیں گے، پھر ہماری لاچاری کو دوسروں کے سامنے بیان کریں گے کہ وہ تو ایسا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر ان کے سامنے بیان کر کے کہا دو کہ ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، ہمارے حال جانیں گے، پھر دوسرے سامنے بیان کریں گے. گویا کہ تمہاری خبریں پہنچانے کے لیے وہ آستین کے سانپ تمہیں پال رکھے ہیں. جو تمہاری خبریں تم نہیں چاہتے کہ دوسرے تک پہنچیں، وہ خبر بھی تمہاری پہنچا دیں گے. تم ان کو کتنا ہی قریبی سمجھ لو. دوست وہ حقیقت میں جو دوست ہوتے ہیں وہ رازدار ہوتا کرتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ رازدار، جو مرتے دم تک راز کو افسانہ کرتے، دوسروں کے سامنے شیئر نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے کہ ہمارے دوست کا یہ راز ہے، جب تک اس کی وفات نہ ہو جائے. راز کی بات کو راز ہی رہنے دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راز کی باتیں بتا رکھی تھیں. راز کی باتیں کہ قیامت کے قریب ایسا ہونے والا ہے، قیامت کب آئے گی، اس کے آثار کیا ہوں گے. کتاب الفتن میں جو احادیث مذکور ہیں زیادہ تر قیامت کی نشانیوں والی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہیں. ان روایت کرتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے منافق مدینہ منورہ میں ٹہل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے نام حضرت حذیفہ کو بتا رکھے تھے کہ یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے. اگرچہ وہ پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، اگرچہ صف اولیٰ سے نماز پڑھتا تھا، اگرچہ مسلمانوں کی صحبت اختیار کرتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، مسلمانوں کی جماعت میں رہا کرتا تھا، مسلمانوں کے مکانوں میں رہا کرتا تھا، لیکن پھر بھی کون تھا؟ وہ منافق تھا، جو مسلمانوں کے راز یہودیوں تک شیئر کرتا تھا، مسلمانوں کی راز کی باتیں مشرکین تک پہنچایا کرتا تھا. یہ مسلمانوں کو دھوکے کی پلاننگ کیا کرتا تھا، کس طرح کا دھوکہ دیا جائے. ساتھ رہے گا مسلمانوں کے، دھوکہ دے گا مسلمانوں کو. یہ کام ہوا کرتے تھے، اور ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے. اور یہ آستین کے سانپ ہوا کرتے تھے جو مسلمانوں کے یہاں بھی پلا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے نام بنام حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ کو بتا رکھا تھا کہ یہ شخص فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، یہ منافق ہیں، ان سے قوم کو خطرہ ہو سکتا ہے. آگاہ کیا تھا. جب یہ آگاہ ہو گئے، سب پتہ لگ گیا کہ کس کا نام ہے کس کا نام نہیں ہے، تو جو منافق تھے انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہ سمجھتے تھے کہ اندر مسلمان ساتھ رہ نہیں ہمیں کوئی کرے. لیکن جو سچے پکے مسلمان تھے، چاہے وہ عشرہ مبشرہ میں سے کیوں نہ ہو، جن کو جنت کی خوشخبری دنیا کے اندر مل چکی، وہ بڑے بےتاب ہو گئے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا نام بھی منافقوں کی لسٹ میں ہو. 5 وقت کے نمازی، تہجد گزار، راتوں میں جاگنے والے، راتوں میں عبادت کرنے والے، اور دنوں میں مخلوق کی خدمت کرنے والے، دنوں میں گھوڑے پر سوار ہونے والے، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے، اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے والے، وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے جان مال سب کچھ قربان کرنے والے تھے، وہ لوگ ڈر گئے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا یہ عمل، ہمارے اس عمل میں کوئی کمی آ رہی ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو، جس کی وجہ سے ہمارا نام کہیں منافقوں کی فہرست میں نہ آ گیا ہو. صرف ہمارا نام منافقوں کی فہرست میں اس لیے نہ آ گیا ہو کیونکہ ہمارا کوئی عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو. کوئی ایسا کام ہم کر رہے ہوں یا کر چکے ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا نام بھی منافقوں کی فہرست میں داخل کر دیا ہو. کہیں ہم بھی تو آستین کے سامنے نہیں ہیں. وہ ڈرنے لگے. اور ہر صحابی جو سچا پکا ایمان والا، صحابی تو سب سچے پکے ایمان والے تھے، ہر صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتا تو یہ کہتا آپ بتا دیجیے کہ میرا نام تو یہ نہیں ہے لسٹ میں، میرے بارے میں بتا دیجیے کہ میرا نام تو نہیں ہے. ہر صحابی گھبرانے لگتا. جب دیکھتا حضرت حذیفہ آ رہے ہیں چوکنا ہو جاتا کہ وہ شخص ہیں جو ہمارے حال کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں، مسلمانوں کی گنتی میں ہمارا نام ہے یا نہیں ہے. یہ وہ شخص ہے جو جانتا ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا رکھا ہے. چنانچہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے تک انہوں نے کسی کا نام شیئر نہیں کیا، اور وفات کے بعد تو سب لوگ جان گئے کہ کون کون منافق ہے. وہ خود ہی کھلے عام باہر آ گئے، نکل گئے. انہوں نے اپنی جماعت بنائی،
اپنے طریقے اختیار کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والی باتیں کرنے لگے اور کھلے عام کرنے لگے، جیسے طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتے تھے، لیکن چھپ چھپ کے یہ کرتے تھے۔ لیکن اب جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو کھلے عام اور جب ہونے لگی یہ حرکتیں، تو صحابہ کرام سب سمجھ گئے کہ کون منافق ہے کون مسلمان ہے۔ جو امیر المومنین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اطاعت کر لے، ان کی بیعت کر لے، کوئی مسلمان ہے، جو نہ کرے پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی کا امام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا اپنی زندگی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت خراب تھی تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا تھا، اور آپ نے 17 نمازیں پڑھائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی ہیں۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پیغام دے گئے تھے کہ دیکھو یہ اب میرے بعد امام بننے والے ہیں، ان کی اتباع کرنا۔ اب جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وفات کے بعد منافقوں کے پر نکلنے شروع ہو گئے، اڑنے شروع ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں مانیں گے۔ تو جو نہیں مانیں گے وہ صاف صاف ظاہر ہوگا منافق ہے، اور جو مانیں گے تو وہ ایمان والوں کی لسٹ میں ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر تسلیم کیا ہے۔ وہ اس لیے نہیں تسلیم کیا وہ امیر ہیں، اس لیے بھی تسلیم کیا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعین کیا ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں متعین کر دیا تھا۔ تو اب ماننا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ جو نہیں مانے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے آستین کے سانپ اور دوست اس زمانے میں بھی تھے اور آج کے زمانے میں بھی ہیں جو ہمارے حال و احوال پہ خبر رکھتے ہیں۔